مریم نواز صاحبہ کوئی بھی جلسہ کریں گی، کوئی بھی کارنر میٹنگ کریں گی یا کہیں پر بھی وہ وزٹ کریں گی کسی حلقے کا یا کسی کارنر میٹنگ کا، تو اس کی جو ہے میڈیا کوریج پالیسی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ مریم نواز صاحبہ کوئی بھی جلسہ کریں گی، کوئی بھی کارنر میٹنگ کریں گی یا کہیں پر بھی وہ وزٹ کریں گی کسی حلقے کا یا کسی کارنر میٹنگ کا، تو اس کی جو ہے میڈیا کوریج پالیسی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تبدیل اس طرح کیا گیا کہ جو ان کا آفیشل میڈیا سیل ہے، جو ان کا میڈیا سیل چلا رہے ہیں، وہی ٹیم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کو، کارنر میٹنگز کو کور کریں گے، اور کور کرنے کے بعد جو ہے وہ فوٹیجز جو ہے وہ چینلز کو فراہم کر دی جائیں گی۔ تو جو یوٹیوبرز ہیں اور جو یہ اس طرح صحافی برادری ہیں اور جتنی بھی ان کی میڈیا کوریج کی جاتی ہے، ان کو ابھی فی الحال جو ہے کوریج کرنے سے روکا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو فوٹیج خود فراہم کی جائے گی۔ اس کی مین وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو خبریں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سے جو خاندانی سوالات کیے جا رہے ہیں وہ جو ہے انوائرمنٹ کو جو ہے خراب کرتے ہیں، مطلب کہ ایک سیاسی سرگرمی چل رہی ہوتی ہے اور بیچ میں کچھ صحافی برادری کے جو بھائی ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں وہ طرح طرح کے سوالات بیچ میں لے آتے ہیں، یعنی کہ میاں صاحب کی صحت کو لے کے یا جنید صفدر صاحب کی جو ابھی طلاق ہوئی ہے ان کے صاحبزادے کی کچھ روز قبل، تو اس کو لے کے لوگ سوالات طرح طرح کے شروع کر دیتے، جبکہ جنید صفدر نے صاف کہا تھا کہ دیکھیں یہ فیملی میٹر ہے، اور فیملی میٹر جو ہے وہ کسی کا بھی ڈسکس ایسے سرے عام یا آپ کہیں پر کھلے عام ایک دم نہیں شروع ہو جاتے کوئی بھی سوال لے کے۔ تو ان چیزوں کو لے کے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیملی میٹر ہے اور اس سے میں دور رکھنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا اس طرح کے سوالات جب ایک بندے نے خود منع کر دیا تو ہمارے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی ایک بندہ ہے، نارملی پرسن ہے، آپ ہیں یا ہم ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پرسنل کوئی چیز ڈسکس نہ کی جائے اور ہم اس چیز کو پہلے ہی منع کر دیتے ہیں، تو سامنے والے پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ چیز ڈسکس نہ کرے۔ تو ان بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ان کا آفیشیل میڈیا سیل ہے وہ تمام کوریج کر کے اور فوٹیجز فراہم کر دیں گے۔ اور دوسری جانب امید پاکستان کی واپسی 21 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ جس خاص طیارے میں آئیں گے وہ اسپیشل طیارہ بک کروا لیا گیا ہے جو دبئی سے میاں صاحب کو لے کر آئے گا، جس میں تقریباً 150 افراد کی گنجائش ہوگی، اور اس طیارے کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ رہنما اور جو پارٹی ورکرز ہوں گے ان کو کم سے کم سفری سامان ساتھ کیری کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ ایک تو ایئرپورٹ پر سیکیورٹی چیکنگ، پھر بڑے انتظامات ہوں گے، میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ہے، اس حوالے دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو انہوں نے بولا کہ سفری سامان جو ہے وہ اپنے ہمراہ کم سے کم لے کے آئیں، تاکہ جو ہے وہاں پر کوئی دوبارہ سے ایئرپورٹ کے اندر کوئی 2 گھنٹے سامان کی وجہ سے نہ لگ جائیں۔ اور دوسری جانب جو نون لیگ کی قانونی ٹیم ہے میاں صاحب کی، انہوں نے بھی علائم تیار کر لیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے ایئرپورٹ سے کس طرح وہ جلسہ گاہ تک آئیں گے، اور جو میاں صاحب کے مقدمات ہیں ان میں بغیر گرفتاری کے وہ جلسہ گاہ تک آ جائے۔ اس طرح قانونی مشاورت جاری، جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ اس طرح ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اور ابھی تک جو روٹ ہے وہ تعین نہیں کیا گیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ کس راستے سے جلسہ گاہ تک پہنچیں گے، کیونکہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں اور اس کے اوپر بھی نون لیگ کی جو ہے مشاورت چل رہی ہے، ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ایک بہتر لائحہ عمل جس کی وجہ سے نہ آپ کے شہر کو روٹ کو کوئی پرابلم ہو، ٹریفک کی کوئی روانی میں متاثر ہو، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین جو ہے وہ روٹ تعین کیا جائے گا جہاں سے میاں محمد نواز شریف ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ تک آئیں گے۔ یہ بھی سب کچھ کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جمعے اور ہفتے کو کنفرم جو ہے وہ رپورٹس آ جائیں کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف جلسہ گاہ تک پہنچیں گے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شام کے وقت جو ہے جلسہ گاہ پہنچ کے کارکنان سے خطاب کریں گے اپنے نون لیگ کے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے فیکٹس ہیں، وہ سامنے آئیں گے ہفتے یا جمعے والے دن۔ ابھی تک ان پہ میٹنگز جاری ہیں، مشاورت ہو رہی ہیں سینئر رہنماؤں سے بھی، سیکیورٹی اداروں سے بھی، تاکہ سیکیورٹی کوئی خدشہ جو اللہ نہ کرے، کوئی جو ہے ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے میرے خیال سے جو سینئر رہنما ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 سے 10 لاکھ افراد جو ہے وہ جلسہ گاہ میں آئے گا۔ بڑی تعداد ہوتی ہے، اور 5 سے 10 لاکھ افراد جب جمع ہوگا بہت کارکنان ہوں گے، تو اس لیے ہر چیز کو بڑا ہی مد نظر رکھتے ہوئے جو 21 اکتوبر ہے اس کے جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور وہ اپنے روز نئے مراحل طے کر رہے ہیں جلسہ گاہ کی جانب، اور نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بھی جلسہ گاہ کا دورہ کرتی ہے اور انتظامات کو دیکھتے ہیں۔ بارشیں ہو رہی تھی
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی انتظامات جو ہیں ویسے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آگے موسم سرد ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پنڈال جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو خیر اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ولاگنگ نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.